حضرت سارہ رضی اللہ والی ویڈیو میں ہم نے حضرت حاجرہ رضی اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقد نکاح میں آنے کا ذکر ڈیٹیل سے بیان کیا ہے، اور آج کی یہ ویڈیو حضرت حاجرہ رضی اللہ کے بارے میں ہے کہ وہ ایک معصوم بچے کے ساتھ ایک ویران جگہ پر کیسے رہیں، پھر وہ جگہ کیسے آباد ہو گئی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا خواب دیکھا کہ وہ پریشان ہو گئے۔ نمرود کی موت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف مقامات پر قیام کرتے ہوئے کنعان پہنچے۔ یہاں حضرت حاجرہ رضی اللہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک بے اولاد تھی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ کے ہاں فرزند کی پیدائش سے افسردہ رہنے لگی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ حاجرہ اور اس کے بچے کو کسی اور جگہ چھوڑ آئیں، یہاں نہ رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مطالبے سے پریشان ہوئے، لیکن منشاء الہی یہی تھا کہ حضرت سارہ رضی اللہ کا مطالبہ پورا ہوا۔ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ماں بیٹے کو ساتھ لیا اور ایک لک و دک میدان میں اس مقام پر چھوڑ آئے جہاں آج کل کعبہ ہے۔ جب اس آب و گیا میدان میں ماں بیٹے کو چھوڑ کر واپس جانے لگے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ نے پوچھا، ہمیں چھوڑ کر آپ کہاں چلے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ نے پوچھا کہ کیا یہ خدا کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں سر ہلایا اور ماں بیٹے کو خدا کے سپرد کر کے حضرت سارہ رضی اللہ کے پاس واپس تشریف لے گئے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ کے پاس کھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ کچھ وقت تو کھجوروں اور پانی نے ساتھ دیا۔ جب دونوں چیزیں ختم ہو گئیں تو حضرت حاجرہ رضی اللہ بہت پریشان ہوئیں۔ صحرائے عرب کی خوفناک گرمی نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس معصوم بچے کو ہلکان کر دیا۔ پیاس سے بے تاب ہو کر ادھر ادھر پانی کی تلاش میں دوڑیں۔ تھوڑی دور دو پہاڑیاں صفا اور مروہ تھی۔ دونوں کے ساتھ پھیرے کیے کہ شاید پانی میسر آ جائے، لیکن مایوس لوٹی۔ آخری دفعہ جب وہ کوہ مروہ سے اتری تو بچے کے پاس پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ بچے نے جہاں اپنی ایڑیاں رگڑی تھیں وہاں اللہ تعالیٰ نے شفاف اور شیریں پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ سجدہ شکر بجا لائیں، چشمے کے گرد مٹی کا احاطہ بنایا، خود بھی سیر ہو کر پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا۔ چند دن بعد ایک قافلے کا گزر اس طرف سے ہوا تو اس چٹیل صحرا میں پانی کا چشمہ دیکھ کر قافلے والے تو حیران رہ گئے۔ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے سارے حالات کے بارے میں بتایا، قافلے کے لوگ شریف النفس تھے، انہوں نے ساری بات سن کر حضرت حاجرہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں آباد ہو جائیں اور ہر سال پانی کے معاوضے میں آپ کو عشر دیا کریں گے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ نے ان کی درخواست قبول کر لی اور وہ قافلہ وہیں آباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں ایسی برکت دی کہ یہ تمام بستی نہایت ہی خوشحال ہو گئی۔ تمام لوگ حضرت حاجرہ رضی اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے حد عزت کرتے تھے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح بھیڑ بکریوں کے گلے پالے اور ان کے بالوں کی تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں برکت دی، آباد کار بھی ہر سال انہیں عشر دیتے، نہایت ہی اطمینان کے ساتھ ان کی بسر اوقات ہونے لگی۔ پانی کی وجہ سے دور دور سے لوگ آ کر اس جگہ آباد ہونے لگے اور چند سالوں کے اندر یہ مقام ایک خاصی بڑی بستی کی صورت اختیار کر گیا۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ رضی اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد اکثر ستاتی، لیکن ضبط سے کام لے لیتے۔ دل میں کسی قدر اطمینان بھی تھا، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی تھی کہ ہم اس جنگل کو اسماعیل کی اولاد سے آباد کریں گے۔ کئی سالوں کے بعد فرزند کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ سے کہا کہ حاجرہ رضی اللہ اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھے بغیر اب نہیں رہ سکتا۔ حضرت سارہ رضی اللہ نے کہا، بے شک انہیں دیکھ آئیے، لیکن شرط یہ ہے کہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ان سے مل لیں اور وہاں قیام نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ شرط قبول کر لی اور اس مقام کی طرف روانہ ہو گئے جہاں کئی برس پہلے حضرت حاجرہ رضی اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو ایک بے آب و گیا صحرا کی جگہ ایک شاداب و سرسبز آبادی دیکھ کر بے حد مسرور ہوئے۔ لوگوں سے ساری کیفیت معلوم ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، لیکن وہ انہیں نہ پہچان سکے۔ پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ کے مکان پر تشریف لائے، انہوں نے دیکھ کر سلام کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ یہ تمہارے باپ ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہایت ہی ادب سے سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے انہیں فرط محبت سے گلے لگا لیا۔ اس کے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام حالات سنائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ نے بہت اصرار کیا کہ آپ گھوڑے سے اتر کر کچھ دیر آرام فرمائیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معذوری کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میں سارہ رضی اللہ سے یہاں قیام نہ کرنے کا عہد کر کے آیا ہوں۔
تب حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ کا تمام لباس اور جسم گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، آپ زمین پر قدم نہ رکھیں، میں ایک پتھر لا کر رکھ دیتی ہوں، اس پر کھڑے ہو جائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ منہ دھلوا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات قبول کی اور پتھر پر کھڑے ہو کر ہاتھ منہ دھویا اور پتھر کو اللہ تعالیٰ نے مصلی کا نام دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے گئے اور حضرت سارہ رضی اللہ کو سارے حالات سنائے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لاتے اور حضرت حاجر رضی اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مل کر چلے جاتے۔ ایک دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آئے تو آپ کو خواب میں حکم ہوا کہ اے ابراہیم قربانی کر۔ صبح اٹھ کر منا کے مقام پر 100 دمبوں کی قربانی کی۔ دوسری رات پھر سے وہی خواب دیکھا۔ صبح اٹھ کر خلیل اللہ نے 100 اونٹ قربان کیے اور سمجھے کہ میں نے حکم الہی کی تعمیل کر دی۔ لیکن تیسری رات پھر سے وہی خواب دیکھا۔ بہت پریشان ہوئے اور سوچنے لگے کہ کون سی چیز مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے جسے میں راہ خدا میں قربان کر دوں۔ آخر خیال آیا کہ اسماعیل دنیا میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، ان کو راہ خدا میں قربان کر دوں۔ اپنے ارادے کا اظہار حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا۔ انہوں نے جواب دیا، ابا جان اللہ کا حکم بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ چنانچہ خلیل اللہ اپنے سعادت مند فرزند کو لے کر منا پہنچے۔ چلتے وقت حضرت حاجر رضی اللہ کو شیطان نے بہکایا کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ساتھ لے جا رہا ہے۔ حضرت حاجر رضی اللہ نے نہایت ہی استقلال کے ساتھ جواب دیا کہ اے ملعون دور رہو، اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو اس کے سامنے ہمارا سر تسلیم ہم ہے۔ راستے میں شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی 3 مرتبہ کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ منا پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی تاکہ باپ کی شفقت حکم الہی کی راہ میں حائل نہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے لخت جگر کے گلے پر پوری طاقت سے چھری پھیر دی، لیکن آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے صحیح و سالم مسکرا رہے ہیں۔ باری تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور ہم نیکوں کو ان کی نیکی کا اسی طرح سے صلہ دیا کرتے ہیں۔ اسی واقعہ کی یاد میں مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ مناتے ہیں، کعبہ میں پہنچ کر حج کرتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تیسری دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آئے تو انہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم ہوا۔ چنانچہ دونوں باپ بیٹا مل کر کعبہ کی تعمیر میں مصروف ہو گئے۔ یکم ذوالقعدہ کو تعمیر شروع کی اور 25 ذوالقعدہ کو مکمل کی۔ بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ عام طور پر لوگوں کو سنا دو کہ دور دراز کے علاقوں سے مسافت طے کر کے بیت اللہ کے حج کو آئیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، میری آواز نہیں پہنچے گی؟ تو رب کریم نے فرمایا، تیرا کام پکارنا ہے اور پہنچا دینا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مخلوق خدا کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے گوشے گوشے میں ان کی آواز پہنچا دی، اور آج صدیاں گزر جانے پر بھی لاکھوں مسلمان دنیا کے کونے کونے سے کھنچ کر ہر سال کعبہ پہنچتے ہیں اور بیت اللہ شریف کا حج کرتے ہیں۔ اور فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی نبی آخر الزماں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہوئے۔